اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے، فضل ہے، جس نے اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، جس کا جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے۔ آج جس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے اس کی سب ٹائٹل اس کی مین ہیڈنگ ہے خیال میں شرک کی حقیقت۔ جو خیال، جو تھاٹ ہمارے مائنڈس میں آ رہے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی ریالٹی کیا ہے۔ جیسے کہ ہمیں پتہ ہے عالم ارواح کی تین کیٹیگریز میں مخلوق کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ ایک ہے روح، ایک ہے عشق اور تیسرا ہے خیال۔ روح کی حقیقت ہم نے جان لی ہے، عشق اور محبت کی حقیقت ہم نے جان لی ہے، اور اب خیال کی حقیقت کیا ہے ہم جان لیں گے۔ یہ سارے چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں مخلوق بنایا ہے، لیکن ہم نے اسے کس طریقے سے معبود بنایا ہے وہ ہم سمجھ رہے ہیں، اسے جان رہے ہیں، اور اسے مخلوق سمجھنے کی، اس کی ریالٹی جان کے اسے جو ہے ہمیں کیا کرنا ہے، یہ معبود نہیں ہے، یہ مخلوق ہے بول کر ہمیں اپنے آپ کو بتانا ہے، سیکھنا ہے اور دوسروں تک بھی سکھانا ہے۔ یہ سارے چیزیں اللہ کی مخلوق ہے۔ تو یہ جو خیال ہے، یہ جو اس کو تھاٹ کہا جاتا ہے، یہ ہوتا تو ہے، یہ ریالٹی ہے، اس کی ایگزسٹنس تو ہے، بٹ وی کین ناٹ سی وتھ آر نیکڈ آئی۔ جیسے کہ روح اور عشق کو میجر نہیں کیا جا سکتا، دیکھا نہیں جا سکتا ہمارے آنکھ سے، اسی طریقے سے اسے بھی ہم اپنی آنکھ سے نہیں دے سکتے، مشاہدے میں یہ نہیں ہوتا۔ علماء کرام بتاتے ہیں کہ یہ چیز کیا ہے، یہ جو خیال ہے وہ کیا ہے، مخلوق ہے، لیکن ہم نے اسے جو ہے معبود بنا لیا ہے۔ اب اس چیز کو ہم جو ہے قرآن مجید کے کچھ آیتوں سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں اسے سمجھے، خود عمل کرے اور دوسروں تک پہنچانے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ سورہ جافیہ آیت نمبر 23، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے خواہش کو معبود بنا لیا اور اللہ اس کو باوجود سمجھ بوجھ کے گمراہ کر دے، اور اس کے کانوں اور اس کے دل پر مہر لگا دیا اور اس کے آنکھوں پر پردے ڈال دیے۔ اللہ اس کو گمراہ کرنے کے بعد کون ہے جو ہدایت دے؟ کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت مبارک میں ہمیں کیا بتا رہے ہیں، کیا سمجھا رہے ہیں کہ ہم نے دیکھا جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے، اللہ کو رب نہیں، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کو رب مانتے ہیں لیکن انٹرنلی نہیں، ایکسٹرنلی، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول مانتے ہیں لیکن دل سے نہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں کیا کرتا ہے، گمراہ، اور ان کے کان، آنکھ اور دلوں پر پردہ۔ جب اللہ کی طرف سے ہدایت رک جاتی ہے تو کون ہے دنیا میں جو ہدایت دے سکتا ہے؟ دیکھیے، اگر ساری دنیا کسی شخص کے خلاف ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخص کے ساتھ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی کا ساتھ دیا تو وہ انسان کامیاب ہو جائے گا، لیکن جب اللہ ہی نے اس کے لیے ہدایت کے دروازے بند کر دیے تو دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی شخص نہیں ہے جو اس کی مدد کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے اسے گمراہ میں چھوڑ دیا۔ تو ہماری نصیحت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کئی سارے قرآن مجید میں کئی سارے ایسے ہم نے بیانات میں کئی سارے نصیحتیں ہم نے دیکھی ہے جو جس کو اللہ نے گمراہ کیا اور ان کا نتیجہ کیا ہوا۔ تو اس سے ہمیں نصیحت، یعنی کہ اس سے ہم نے کچھ سیکھا نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت مبارک میں ہمیں بتا رہے۔ تو جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس میں اللہ نے اپنے آپ کو الہ بنایا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول۔ جس نے اللہ کی الوہیت پن کو دل سے تصدیق کر لیا وہ کیا ہے، صحیح راستے پر ہے، صرف اللہ کو نہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے آخری نبی ماننا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے محبوب ماننا ہے۔
تو جس نے اس چیز کو دل سے تصدیق کر لیا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے. تو یہ خیال ہمارے ذہنوں میں کب آئے گا؟ جب ہم دل سے جو ہے اللہ کو معبود مانیں گے, اپنے خیالات کو پیچھے چھوڑیں گے. ہمارے خیالات جیسے کہ اگر یہ ہوا فار ایگزامپل تو ہم کامیاب ہوں گے, یہ چیز سے ہم ڈیپینڈنٹ ہے, یہ چیز ہماری جو ہے پرورش کر رہی ہے, تو ہم وی آر آن رانگ ٹریک. اوکے, مولانا جلال رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اب ایک شخص جو ہے سوتا رہتا ہے, ٹھیک ہے, ایک شخص سوتا رہتا ہے اور اس کا منہ جو ہے کھلا ہے, ٹھیک ہے. اب وہاں سے ایک شخص اور گزرتے ہیں جو گھوڑ سوار پہ, یعنی کہ گھوڑے پہ اس شخص وہ ایک شخص جاتے رہتے, ایک شخص جو ہے سو رہا ہے. اب وہ جو شخص سو رہا ہے تو وہ کیا کرتا ہے, منہ کھول کے سوتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے جب منہ کھول کے سوئے تو کچھ نہ کچھ اس کے اندر جانے کی پاسبلٹی ہوتی ہے. تو اس شخص کے جو ہے منہ میں ایک سانپ چل جاتا ہے. تو اب یہ جو گھوڑ سوار ہے, اب وہ اس شخص کو دیکھتا ہے سانپ اب منہ میں چلے گیا, اب وہ کیا کرے؟ تو وہ آدمی جو ہے, وہ جو گھوڑ سوار ہے, وہ آدمی جو سوتا رہتا ہے اسے جو ہے بہت زیادہ مارتا ہے. اتنا مارتا ہے کہ وہ شخص کہتا ہے کہ جب تم مجھے مار رہے ہو تو تم مجھے جان سے ہی مار دو, کیونکہ جس طریقے سے تم مجھے مار رہے ہو اس سے مجھے بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے کہ تم مجھے ایسا مارو کہ میں مر ہی جاؤں, کیونکہ یہ تو تم جو جس طریقے سے مجھے مار رہے ہو اس سے مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے. پھر اس کے بعد اسے وہ کئی طرح کے گندے پھل جھاڑا, جو بھی وہ جنگل میں سوتا رہتا ہے نا, تو اس کے جو بھی جنگل میں چیزیں ہوتی ہیں وہ سارے چیزیں اس شخص کو کھلاتا ہے, اور اس کو دن بھر صبح سے شام ہو جاتی ہے اسے وہ مارتا ہے کھلاتا ہے. پھر شام ہو جاتی ہے, شام کے وقت کیا ہوتا ہے, وہ شخص جس کو یہ گھوڑ سوار مار رہے تھے وہ شخص جو ہے ایک وامٹنگ کرتے, ایک الٹی کرتے, اور دیکھتے ہیں کہ وہ جو سارے چیزیں جو اس نے دن بھر کھائی تھی وہ سارے نکلتے, اور وہ جو ایک سانپ کا بچہ تھا, وہ جو سانپ تھا وہ بھی نکل جاتا ہے. تو اس کے بعد وہ شخص جو ہے وہ آدمی کا جو گھوڑ سوار ہے اس کا بہت سارا زیادہ شکریہ ادا کرتا ہے کہ تم نے میری جان بچا لی. اب اس میں ہماری نصیحت کے لیے کیا ہے, جو سانپ ہے وہ کیا ہے, شیطان ہے, وہ نفاق ہے, وہ کفر ہے, وہ وسوسے ہے, وہ شیطان کے خیالات ہے جو سانپ ہے. جو منہ ہے ہمارا دل ہے, اور جو سونا ہے ہمارا غفلت ہے, اور جو گھوڑ سوار ہے وہ ہے صالحین, سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. جو دل ہے ہمارا, ٹھیک ہے, اس کو یہاں پہ کیا ہے, منہ. تو اگر ہمارے دل میں اللہ اور اس کے حبیب کی محبت ہوگی تو ہم سوئیں گے نہیں, ہم غفلت میں نہیں جائیں گے. اور اگر ہمارے دل میں جو ہے وسوسے ہے, نفاق ہے, تو شیطان کے وسوسے جائیں گے اور ہم کیا ہے, غفلت میں پہنچ جائیں گے. جو اگر ہم سیدھے راستے پہ ہوں گے تو نہ ہم سوئیں گے نہ ہم غفلت میں جائیں گے, کیونکہ منہ جو ہے, جو دل ہے, وہ کیا ہے, اللہ اور اس کے حبیب کا گھر ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا گھر ہے. سورہ ہمزہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر تانا دینے والے اور عیب چینی کرنے والوں کی بڑی خرابی ہے جس نے مال کو جمع کیا اور اس کو گن گن کر رکھا اور خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ رکھے گا. ایسا ہرگز نہیں, وہ ضرور خاتمہ میں ڈالا جائے گا. اے پیغمبر, کیا تمہیں معلوم ہے خاتمہ کیا ہے؟ تو اللہ کی سلوائی گئی آگ ہے جو دلوں تک پہنچ جائے گی. وہ آگ لمبے لمبے صورتوں کی شکل میں اس کو گھیرے ہوں گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت مبارک میں کیا کہہ رہے ہیں, اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مال ہم جمع کر رہے ہیں, جو پراپرٹی ہم جمع کر رہے ہیں, جو ہم پیسہ جمع کر رہے ہیں, اس کو ہم خرچ نہیں کریں گے, ہم زکوٰۃ برابر نہیں دیں گے, ہم غریب لوگوں کی مدد نہیں کریں گے. ہو سو وی ریکوائرڈ, جس کی ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیپیبل رکھا ہے, ہمارے اندر کیپیسٹی رکھی ہے کہ ہم کسی کی مدد کر سکتے ہیں, بٹ وی ڈونٹ وانٹ اٹ بیکاز وی تھنک دیٹ کہ یہ جو مال ہم جمع کر رہے ہیں وتھ سرٹن تھنگ, کہ ہمارے مائنڈ میں یہ خیال ہے ہمارے مائنڈ میں, ٹھیک ہے, خیال ہے, ہم نے ایک سوچ بنا لی ہے کہ یہ چیز شاید ہمیں آخرت میں ہیلپ کرے گی, وچ از کین ناٹ, ہے نا. کیونکہ جب ہم موتا بھی دیکھتے ہیں, ہم خبر ایک شخص جب جاتا ہے تو اپنے ساتھ کیا لے کر جاتا ہے, کفن کے سوا, اور اس کے جو ساتھ جاتے ہیں وہ اعمال جاتے ہیں, مال نہیں, صرف اعمال, ناٹ مال, ٹھیک ہے. وی آر تھنکنگ کہ مال جا رہا ہے, بٹ مال نہیں جا رہا, صرف اعمال جا رہا ہے. تو ہمیں جو کانسیپٹ ہے مال جا رہا ہے اس کو جو ہے ہمارے دماغوں سے نکالنا ہے. اعمال ہمارے ساتھ جاتے ہیں, ایمان کی روشنی ہمارے ساتھ جاتی ہے, نہ کہ جو ہم نے جمع کیا ہے اس کی روشنی نہیں, ہمارے اعمال کی روشنی ہمارے ساتھ
جائے گی, ناٹ آل دا گولڈ ڈائمنڈ وچ وی ہیو ٹیکن سم تھنگ. تو خیر اس آیت اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کیا کہہ رہے ہیں کہ اس جو سارے چیزیں ہم نے جمع کی ہے وہ ہمیں کچھ بھی ہیلپ نہیں کرنے والی ہے, اور اللہ کی ایک سلگائی ہوئی آگ ہے جس کا نام ہے خاتمہ, اور وہ اس طریقے سے دلوں کو جلائے گی کہ وہ بہت دردناک ہوگی. تو اس چیز کو اگر ہمیں جو ہے اس چیز کو ہمارے ذہن سے نکالنا ہے تو ہمیں کیا ہے, ذکر کرنا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. ہمیں کلمے کی بار بار اتنی پریکٹس کرنا ہے کہ دل ہمارا تصدیق کر لے کہ اللہ اور اس کے رسول کے سوا کسی کے اندر اتنی صلاحیت کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف ہمارے دل اور دلوں میں ہماری یہ بات بیٹھ جائے کہ اللہ ہی ہے جس نے سب سنبھالا ہوا ہے, اللہ ہی ہے جو ہر کسی کی پرورش کر رہا ہے, اور اللہ کی راہ میں کھل کے ہمیں خرچ کرنے سے کم نہیں ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ابھی اس کا ہمیں اجر دے گا. جو ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اسے جمع کرنے سے یہ کچھ ہیلپ کرے گا, تو یہ کچھ بھی نہیں ہیلپ کرے گا. ایسا سرٹن ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کے پاس مال ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ اتنے بیمار ہو جاتے ہیں, سرٹن سٹیج ہو جاتا ہے, یعنی کہ وہ ایسے سٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں کہ وہ جب ان کے پاس مال بھی کام نہیں آتا. تو ایسے چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. اٹس ناٹ کہ ہم بلک میں ہی ہر چیز کی ہیلپ کرے. جو اللہ نے ہر انڈیویجول کی ایک سرٹن کیپیسٹی رکھی ہے, تو ہر انڈیویجول تھوڑا تھوڑا بھی کرے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نیت دیکھتا ہے, نہ کہ کتنے بلک میں دیا جا رہا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں کھل کے خرچ کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اور جو ہمارے ذہن میں, جو ہمارے خیالات میں ہے کہ اسے جمع کرنے سے وی could help us, وہ ہمیں کچھ بھی ہیلپ نہیں کرنے والی ہے. اب ایک حدیث شریف ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, جس کے 2 دن ایک طرح کے گزرے وہ نقصان میں ہیں, اور جس کا کل آج سے بہتر ہو وہ محروم ہے. اب جس کے 2 دن, اب 2 دن اس طریقے سے کہ آج اور کل ہمارا سیم, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے محبت, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول کے لیے ذکر, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے راہ میں خرچہ کرنا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں نماز پڑھ رہے, تو اس میں جو ہے ایک کچھ بھی ہمارا ڈفرینس نہیں آیا. اگر آج ہمارے جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک ہر شخص پہ 365 ٹائمز نظر پڑتی ہے, تو ہم کتنے بار اس چیز کو سوچ رہے ہیں, کچھ غلط کرنے سے پہلے, کچھ کسی کے بارے میں سوچنے سے پہلے, کچھ کسی کے بارے میں بولنے سے پہلے, کچھ غیبت, چغلی ہے, یا پھر کئی سارے سے چیزیں ہم کتنے بار سوچتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, ٹھیک ہے, اور جس کا کل آج سے بہتر گزرے وہ محروم ہے, ٹھیک ہے. اب کیا بولتے ہیں, آج ہم نے اچھی سے نماز پڑھی ہے, کل جو ہے پھر وہی کنسنٹریشن سے نہیں پڑھی ہے, پھر وہی ذکر, وہی طریقے سے اللہ سے ہم نے لگاؤ, اللہ سے جو ہمارا رشتہ ہونا چاہیے وہ کانسٹنٹ, کچھ بھی ہو, کچھ بھی پرابلم ہو, ہمیں ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے لیے اس میں بہتری رکھی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے, کچھ بھی ہو, اچھا ہو یا برا ہو, اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. تو ہمیں ہر روز یہ کیلکولیٹ کرنا چاہیے, whether rather than calculating what we are collecting in form of money or property, we should collect ہم اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہماری محبت, ہمارا ذکر, ہمارا لگاؤ اللہ اور اس کے رسول سے کیسا ہو رہا ہے, ہمیں وہ کیلکولیٹ کرنا چاہیے. یہ ساری چیزیں بھی ضروری ہے, لیکن یہی ضروری ہے جو ہمارے ذہن میں بیٹھ گیا ہے وہ غلط ہے. اللہ نے دنیا میں جو ہے ہمیں جاب کے لیے بھیجایا, ٹھیک ہے, یہاں پہ ہر شخص کو اللہ نے اپنی سروس, اپنا سرونٹ بنا کے بھیجایا ہے, جس کے جتنی زیادہ سروسز ہوں گے, جتنا زیادہ محنت کرے گا, اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے اتنا بڑا اجر دے گا. بٹ وی آر تھنکنگ دیٹ کہ اللہ نے دنیا میں ہمیں جو ہے گھومنا پھرنا, کھانا پینا, مزے موج کے لیے بھیجایا. ایسا کچھ نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے اور اس کے رسول کی بات کے لیے, اللہ نے اپنے رسول کی امت, اپنے بلوڈ رسول کی, اپنے بلوڈ پروفٹ کا امتی بنا کے ہمیں بھیجا ہے. تو ہماری یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اس کو سمجھیں اور اس کے اوپر پریکٹس کریں, اور ہم اپنے آپ کو, ہم اتنے خوش نصیب امتی ہیں جس کے امتی بننے کا دوسرے رنبیوں نے سوچا تھا. تو کتنے بڑے ہم, کتنے خوش نصیب ہیں, ہمیں اس کو جاننا چاہیے, سمجھنا چاہیے اس کی ریالٹی کو. تو خیر, تو یہ چیز ہے کہ ہمیں جو ہے اللہ کی راہ میں جو ہے بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرنا ہے, اور اللہ سے ہمارے رشتے کو اچھا بنانے کی کوشش کرنا ہے.
اب جیسے کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قلب کی کیفیت. اب قلب کی کیفیت بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، اب اس سے ہمارا جو ہے پورے ہمارے اعمال، ہماری ہر چیز کیلکولیٹ ہونے والی ہے. تو ہمیں اسی لیے جو ہے اپنے قلب کو بہت صاف کرنے کی ضرورت ہے، زیادہ نہیں. ٹھیک ہے، اب ایک دم ایک دل میں ہی ہمیں جو ہے اللہ سے اسٹرانگ ریلیشن بنا لینا ہے. جب پورے سارے کام ہم نے چھوڑے ہیں، سب چیزیں چھوڑ کے اللہ سے اس بنا لینے کا ہے. آج ہی کرنا ہے جو کرنا ہے، قرآن مجید بھی آج ہی ختم کرنی ہے، ذکر الہی بھی آج ہی کرنا ہے، ایسا نہیں ہے. ڈیلی لیکن دل سے ہر دن کیا ہے، ہمیں اس کی جو ہے کوانٹٹی میں نہیں کوالٹی میں فرق لانا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے ہمیں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور اس کو جو ہے قلب میں ہمارے خیالات کو کیا کرنا ہے، کلین آؤٹ کرنا ہے. ڈیلی اللہ سے ہمیں جو ہے اچھا سے اچھا ریلیشن بنا کے. ٹھیک ہے، اب غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو ہم مسلمان ہو چکے ہیں وہ کیسے ہو چکے ہیں کہ اللہ نے ہمارا نعوذ باللہ اگر کام کر دیا تو ول بی لائک مسلم، وی ول بی لائک ناٹ مسلم، مومن. تو ہم کیسے ہو گئے، سیزنل، اوکیشنلی. جب اللہ نے ہماری کوئی بات مان لی، یعنی مطلب اللہ نے ہماری کوئی دعا قبول کر دی تو ہم اللہ اور اس کے رسول کو مانیں گے، نہیں تو مطلب ورنہ ہم ایک کچھ اور ہی سوچتے. تو ایسا ہرگز نہیں، ہمیں سیزنل نہیں بننا ہے، ہمیں ایور گرین، یعنی کہ ہمیشہ سے ہمیں ہمیشہ اللہ کی آل سیزنز میں، یعنی کہ ہمیشہ جو 365 ڈیز ہے ایئرلی، بولنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سے وہی ریلیشن رکھنا ہے. ویدر ہمارے دعائیں قبول ہوتی ہے یا نہ ہو، ہمیں اللہ سے اس کی محبت، اللہ سے اور اس کے رسول سے ویسی محبت کرنا ہے، ویسی ہی عبادت کرنا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر انسان کی دعا قبول کرتا ہے. بس یہ ہے کہ اللہ کچھ کا اجر یہاں دیتا ہے، کچھ کا اجر وہاں دیتا ہے. تو اگر ہم وہاں کا اجر دیکھ لیں تو پھر ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں کوئی اجر دے ہی نہ. تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس طریقے سے سیزنل یا خالی کسی کے سامنے دکھاوے کے لیے مسلمان بنے، پھر اس کے بعد ہم نعوذ باللہ دوسری چیزیں کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، شیطان کے وسوسوں میں جا رہے ہیں. تو اس طریقے سے ہم نہ کریں. سورہ انعام آیت نمبر 116. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے پیغمبر، اگر تم دنیا کے خیال میں لوگوں پر چلو گے تو وہ تم کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے. وہ تو محض بے اصل خیالات پر چلتے ہیں اور باطل اٹکل کی باتیں کرتے ہیں. اب باطل اٹکل یعنی کہ ایونگ، مطلب کوئی ریزن ہی نہیں ہے اس میں، کوئی اس کی ریالٹی نہیں ہے، ایسی باتیں کرتے ہیں لوگ. تو اگر ہم دنیاوی باتوں میں چلیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کے لوگ جو ہے اگر ان پہ ہم چلنے لگے تو وہ لوگ جو ہے ہمیں بھٹکا دیں گے. اور کیونکہ وہ ایک خیالی فلو، یعنی کہ وہ خیالات میں جینے والے، وہ ایک تھاٹ میں، خیال میں جو انہوں نے سوچ لیا ہے کہ یہ شاید صحیح ہے، شاید نہیں، وہ سوچ رہے کہ جو وہ سوچ رہے ہیں، وہ جو تھنک، تو جو بھی ان کے تھاٹ پروسیس ہے وہ جو ہے صحیح ہے، ایسا نہیں ہے. اب اولیاء کرام بتاتے ہیں ہر انسان کے پاس دو راستے. ٹھیک ہے، ایک تو راستہ ہے صراط المستقیم، اللہ کے نبی کا راستہ، اور دوسرا کون سا ہے، شیطان کا راستہ. اب یہ دونوں کی منزل کیا ہے ہمیں پتہ ہے، ایک کی تو جنت ہے اور دوسرے کی ڈیفینیٹلی جہنم ہے. اب منزل جو ہے ہمیں طے کرنا ہے کہ ہم کس کے راہ پہ چلیں گے، اللہ کے رسول کے یا شیطان کے. تو صراط المستقیم اللہ کے رسول کے راستے پر جائیں گے تو رحمان اللہ کے راہ پر، اللہ کی طرف پہنچ جائیں گے. اور اگر شیطان کے بھٹکاوے راستے پر جائیں گے تو شیطان کی منزل کیا ہے، جہنم. تو اس کو جو ہے ہمیں سوچنا ہے، سمجھنا ہے، اور ہم جو ہم راستہ اختیار کر رہے ہیں اس پہ ہمیں غور و فکر کرنا ہے، اور اس کی منزل کیا ہے، اس کا الٹیمیٹ جو ہے ڈیسٹنی کیا ہے، اس کو ہمیں دیکھنا ہے. اب حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عقل کو بنایا اور جہالت کو بنایا. ٹھیک ہے، عقل کو چلنے کو کہا، عقل نے چلا، اور اس کو پیچھے آنے کو کہا تو عقل پیچھے آئی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عقل کس کو دی ہے، جس کے پاس جو ہے علم دین،
علم دین کی جو ہے محبت ہے، علم دین حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے عقل انہیں دیے جس کے پاس حسن اخلاق ہے. اور جہالت جو لوگ گمراہ ہے. اب جہالت نے کیا کیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہالت کو بنایا، چلنے کو کہا، اور جب پیچھے آنے کو کہا تو جہالت واز لائک کہ میں پیچھے کیوں جاؤں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ چیز ان لوگوں کے لیے دی ہے جو گمراہ ہے، جو لوگ غفلت میں ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں عقل مند بنایا ہے یا جہالت بنایا ہے؟ اب ہمیں سوچنا ہے کہ اگر ہم کوئی چیز میں پیچھے جا رہے ہیں تو اٹ ڈزنٹ مین کہ ہم جو ہے پیچھے ہو چکے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو اوپر بھی لے جاتا ہے، نیچے بھی لے کے جاتا ہے، لیکن اس کے اچھے کے لیے، اس کے جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کرتا ہے انسان کے اچھے کے لیے کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کبھی بھی ہمیں کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے کسی بھی چیز سے. اگر کچھ ہو رہا ہے تو اللہ نے اس چیز کے لیے ہماری بہتری رکھی ہے. اب اولیاء کرام بتاتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے 3 کیٹیگریز اللہ کی راہ میں جو انسان مومن جو ہے اللہ کی راہ میں جو ہوتا ہے وہ 3 کیٹیگریز سے اللہ سے اپنا رشتہ بناتا ہے. ایک ہے ذکر سے، درود شریف سے، استغفار سے. یہ ہے سالکی مو. اب یہ جو اس کی سپیڈ ہے، جس کی جو رفتار ہے وہ کیا ہے؟ چمٹی کے برابر ہے. اور دوسرا جو ہے سالکی تحری، یہ علم اور عرفان، علم حاصل کرنا ہے اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرنا ہے. یہ 2nd کیٹیگری کے لوگ ہیں. اور جو 3rd ہے وہ ہے سالک برقی. اب یہ جو ہے یہ بہت سپیڈ ہے، یعنی کہ مطلب اس کی سپیڈ بہت زیادہ ہے. جیسے کہ فار ایگزامپل بجلی کا کڑکنا، تو جب بجلی آسمان میں کڑکتی ہے تو ریچھنے تک اس کی کیا ہے؟ روشنی آتی ہے. تو کوئی چیز ہے جس کی روشنی دور دور تک پھیل جاتی ہے، سپیڈ جس کی بہت زیادہ ہے، وہ کیا ہے؟ سالک برقی. اور وہ عشق اور محبت، یعنی کہ وہ لاسٹ سٹیج ہے. اور یہ جو 3rd کیٹیگری کے لوگ ہیں، وہ 3rd کیٹیگری یعنی کہ وہ اللہ پر اتنا بھروسہ کرتے ہیں، ہر چیز اللہ پر چھوڑتے ہیں. ہر چیز کا مالک اللہ ہے، جو سوچتا ہے کہ اللہ اس کی پرورش کرنے والا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کیٹیگری میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہر چیز اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور دنیا میں کچھ بھی ہو، اچھا برا، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اللہ ہی پرورش کرنے والا ہے. سورہ انعام آیت نمبر 119 to 120. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور بہت سے لوگ ہیں جو بغیر علم و اپنے نفس کی خواہشوں کو لوگوں کو محض بھٹکاتے ہیں. تو اے پیغمبر، بے شک تمہارے پروردگار ذاتی کرنے والوں کو خوب جانتا ہے. اور اے مسلمانوں، ظاہری اور پوشیدہ ہر طرح کی گمراہ ترک کر دو. بے شک جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ عنقریب اپنے کیے کی سزا پائیں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت مبارک میں کیا کہہ رہے ہیں؟ تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی علم نہیں ہوتا، کچھ بھی اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں انہیں کچھ نالج نہیں رہتی، مطلب یعنی کہ قرآن اور حدیث کے بارے میں کچھ بھی معلومات نہیں رہتے، لیکن پھر بھی بنا کچھ آتھینٹسٹی کے لوگوں تک باتیں بتا دیتے ہیں، اور لوگ اس کو فالو بھی کرتے ہیں بنا اس کی جو ہے کاروائی جانے بنا. دیکھیے، اگر ہم دنیاوی چیز اگر کوئی ہمیں کہے کہ یہاں پہ انویسٹ کرو، تو ہم کتنا زیادہ، یعنی کہ ہم کئی سارے لوگوں سے ایڈوائزز لیتے ہیں، مشورے لیتے ہیں، پھر اس کے بعد جا کے ہم انویسٹ کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں ٹینشن ہوتی ہے کہ کہاں ہمارا نقصان نہ ہو جائے. تو اسی طریقے سے ہمیں آخرت کو لے کر بھی ٹینشن ہونی چاہیے، یعنی کہ ایک فکر ہونی چاہیے کہ اگر کوئی ہمیں کہہ رہا ہے کہ اس چیز پر عمل کرنا ہے تو ہم اس کی گہرائی تک، اس کی سچائی، اس کی ٹروتھ تک تو پہنچے نا، کہ یہ سارے اللہ اس کے رسول نے یہ چیزیں بنائی ہیں، یا پھر یہ لوگ کہہ رہے ہیں ہم یہ نہیں کرتے. لیکن دنیاوی اگر کوئی چیز ہوگی تو ہم اس کی تہ تک پہنچتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے پیغمبر، جو لوگ ایسا کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اور وہ نقصان کرنے والے ہیں. تو اس سے اس آیت مبارک میں کیا ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے وہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں ہمیں. جو لوگ ایکسٹرنلی بتاتے ہیں، انہیں کچھ علم نہیں ہے،
बट फिर भी लोगों को नसीहतें कर रहे हैं। अल्लाह उन्हें भी खूब जानता है। अल्लाह सुब्हानहू ताला किसके करीब है, किसके मोहब्बत करने वाला है, जिसका इंटरनली भी पाक हो और जिसका एक्सटर्नली पाक हो, ज़ाहिर भी बातिन भी, जिसका दिल भी पाक हो और जिसका जिस्म भी पाक हो। तो हमें क्या करना है, हमारी सिर्फ ज़ाहिरी जो दिखाई दे रहा है, जो एक्सटर्नल पार्ट है, उसको नहीं क्लीन आउट करना है, जो इंटरनल जो क़ल्ब है हमारा, उसको भी साफ़ करना है। तो हम ये कैसा साफ़ करेंगे? तो औलिया कराम कैसा बताते हैं, अगर कोई चीज़ ख़राब हो, यानी कि कलम ख़राब हो, पेपर ख़राब हो, तो जिस तरीके से हम उसमें कुरान मजीद नहीं लिखते, तो उसी तरीके से अब जब हम चाहते हैं कि हमारे दिलों में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत जागे, तो उस पर धूल, उस पर निफाक, उस पर गंदगी लगी हुई है, तो उसको क्लीन आउट करना है। तो क्लीन आउट कैसे करेंगे? कलमे की ज़िक्र से क्लीन आउट करेंगे। और जो है फिर जब हम उसमें कुछ लिखेंगे, यानी कि अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत लिखेंगे, तो लिखेगी भी जाएगी और लिखी जाएगी, तो उसका हम रिजल्ट भी देखेंगे। सूरह अनम आयत नंबर 48, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो लोग शिर्क करते हैं वो लोग कहेंगे अल्लाह चाहता तो ना हम शिर्क करते, ना हमारे बाप दादा। इसी तरह उन्होंने पैगंबर को झुटला दिया था जो उनसे पहले गुजर चुके, यहाँ तक कि उन्होंने हमारे अज़ाब का मज़ा चखा। ए पैगंबर, उनसे पूछो क्या उनके पास कोई सिनत है? अगर है तो हमारे सामने पेश करो, तो हम महज गुमान की परवाह करते हैं, बाकिल अटकल की बातें बताते हो। अल्लाह सुब्हानहू ताला क्या कह रहे हैं इस आयत करीम में, जो लोग शिर्क करते हैं अल्लाह उन्हें खूब जानता है, और जो लोग शिर्क कर चुके हैं तो वो आखिरत में क्या कहेंगे कि अल्लाह ने उन्हें हिदायत नहीं दी। नौज़ बिल्लाह, ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह ने ये सारे आयतें, ये सारी चीज़ें दुनियावे में हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल जो कोरोना का प्रेजेंटली जो सिचुएशन चल रही है वो कोरोना की चल रही है, देन ओमिक्रॉन, देन कई सारे वेरिएंट। तो अल्लाह ने इस चीज़ को लाकर हमें क्या साबित किया है? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या साबित करने की कोशिश करे कि इंसान कितना बेहस है, अल्लाह पर कितना डिपेंडेंट है। अल्लाह ने बताया अल्लाह चाहता है। तो वी कैन सी विद इन लास्ट 3 years काफ़ी सारे चीज़ें हुए, काफ़ी सारे लॉसेस हुए, कई सारे लोग मिलकर इकट्ठे करने के बावजूद भी कई सारों का सल्यूशन नहीं निकल रहा था, जब तक अल्लाह की तरफ से कोई चीज़ नहीं आई, जब तक अल्लाह ने ना चाहा, जब तक उसकी वैक्सीनेशन नहीं। बिकॉज सो मेनी कंट्रीज आर पुटिंग एफर्ट्स टू मेक अ वैक्सीनेशन, लेकिन अल्लाह ने जब तक नहीं चाहा इसमें जो है फॉल आउट नहीं हुआ, केसेस में फॉल आउट नहीं हुआ। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला हर टाइम में, हर ज़माने में, हर नबी के दौर में ऐसी नसीहतें, ऐसी चीज़ें बताई है ताकि इंसान उससे नसीहत हासिल कर सके, और इंसान कितना अल्लाह पे डिपेंडेंट है, कितना मोहताज है अल्लाह का, अल्लाह ने बताया है। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला इस आयत में कह रहे हैं जो लोग शख्स कहेंगे वो लोग झूठे हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने हर इंसान को जो है वो इब्लीस के दोस्त है, क्योंकि अल्लाह ने हर टाइम पर, हर शख्स के टाइम पर, हर नबी के उम्मत पर, हर टाइम पर अल्लाह ने नसीहतें दी है और हिदायत के लिए इंसान को हर चीज़ बताया है। तो ये जो लोग हैं, ये जो है सिर्फ ऐसे ही बातें करते हैं, अल्लाह ने उन्हें गुमराह नहीं किया है, वो खुद जो है गुमराह हो चुके हैं, दुनियावी बहकावे में आ चुके हैं। जिसने अल्लाह और उसके रसूल को मान लिया, जिसने अल्लाह के रसूल को अल्लाह के आखिरी पैगंबर मान लिया, जिसने अल्लाह के रसूल को आखिरी नबी मान लिया, जिसने अल्लाह के रसूल को ख़त्म नबूवत समझ लिया, उसने जान लिया, समझ लिया, उस पर अमल कर लिया, अल्लाह ने उसे हिदायत दी है और सीधे रास्ते पर चलाया है। तो ये सारी चीज़ों से, सारे आयतों में हमें क्या समझने को मिला कि जो ख्याल है, इट्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। जो सोच है हमारी, जो थॉट है, जो हम सोचते रहते हैं कि ये चीज़ से अगर ऐसा हो जाएगा, ये चीज़ हो जाएगी, तो ऐसा नहीं, सारी चीज़ें अल्लाह पर है। सी वी शुड वर्क हार्ड, वी शुड मेक आवर एफर्ट्स। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी नहीं करेंगे तो भी अल्लाह हमारी हेल्प करेगा, नहीं, हमें एफर्ट्स लगाना है, हमें अल्लाह की तरफ जो है खींचे जाना है, अल्लाह से दिल से हमारा कनेक्शन बनाने की कोशिश करना है, और हर चीज़ का माबूद अल्लाह है। और ये सारी चीज़ें जो है, ये सारे कन्वीनियंस, ये सारे असबाब अल्लाह की तरफ से है, हमें जो है सोचना है, करना है। जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू ताला हमें रास्ता बताएगा, और हम जो है निफाक, शिर्क, ऐसे शैतान के जो वसवसे, इससे हमारी जो है अल्लाह भी हिफाजत करेगा।
تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے کہ اس پہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جانے انجانے اگر مجھ سے کچھ بھی بھول ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے حبیب کے صدقے میں معاف کرے، اور سیکھنے سے زیادہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری میں یہ کہوں گی کہ اس آیت میں جیسے کہ بتایا گیا کہ جو لوگ کچھ بھی علم نہیں رکھتے پھر بھی لوگوں کو بتاتے ہیں، تو اس طریقے سے کافی سارے آیتیں ہیں، کافی سارے حدیث ہیں جو لوگ اس کو بنا اس کی اوتھینٹسٹی دے کے دوسروں تک پاس آؤٹ کرتے ہیں، بیکاز اٹس آف انٹرنیٹ، بیکاز آف دا واٹس ایپ۔ تو ونس جو ہے اس کی اوتھینٹسٹی اولیاء کرام ہے ہمارے پاس، اتنے اسلامک سنی اسکالرس ہیں، اس کی طریقے سے ایک بار چیک کر یو شوڈ فارورڈ دا میسج، اوتھینٹسٹی چیک کرے، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور وی شوڈ ناٹ بی ججمنٹل، ہم خود پریکٹس کریں، ہم خود عمل کریں رادر دین پوائنٹنگ آؤٹ آن ادرس۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، بیکاز وین وی پوائنٹ آؤٹ ون فنگر آن دا اپوزٹ سائڈ اور دا ادر سائڈ 4 fingers آر ان آر سائڈ، تو 4 انگلی ہمارے طرف ہوتے ہیں، 1 انگلی دوسرے کی طرف ہوتے ہیں، جو 4 انگلی ہمارے طرف ہے، یعنی کہ ہمیں کتنی کوشش کرنی ہے کہ ہم جو ہے اچھے بنیں۔ اور ضروری نہیں ہے کہ اگر ہم شیشے میں دیکھیں ہم اگر صاف نظر آ رہے ہیں اور ہمیں دوسروں کا چہرہ صاف نظر نہیں آ رہا تو اٹ ڈزنٹ مین کہ دوسرے کا چہرہ صاف نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے اس کا یہ بات بولنے کا یہ ہے کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم جو ہمارا قلب صاف ہے تو دوسرے کا صاف نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہم جو ہے جب پریکٹس کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور ہم دوسروں تک حسن سلوک سے اچھے سے پہنچائے، نہ کہ یہ سوچے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دے دی، اللہ نے نعوذ باللہ ہمیں علم دے دیا ہے، یہ تو جاننے میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ سارے چیزوں سے اپنے اندر جو ہے ہمیں بدلاؤ لانا ہے، اچھی طریقے سے بدلاؤ لانا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بہترین چیز تھی اس نے سلوک۔ لوگ سب سے زیادہ جو اٹریکٹ ہوتے ہیں، تو جب جس کی امت ہے ہم، تو وہ چیز تو ہمارے اندر، ہمارے چلنے پھرنے بات کرنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو سنت آنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کرے گی ہم جو ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کوئی بھی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔